عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المحرم الذی وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات، آج بإذن اللہ میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور دفن کرنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں بإذن اللہ ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ میت سے متعلق بہت سارے احکامات اور مسائل اس سے پہلے جو عصر کے بعد والے دروس تھے ان میں الحمدللہ ہم نے تفصیل سے بیان کیے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ایک انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اسے غسل دینا چاہیے، اس کو کفن پہنانا چاہیے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے اور اسے مٹی کے حوالے کر دیں، دفن سے فارغ ہو جائیں۔ یہ چار اہم ذمہ داریاں ہیں جو میت کے حوالے سے احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری انتقال کے بعد غسل دینے کی۔ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے دوستو، تو سب سے پہلے عموماً اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو آنکھیں بند کریں۔ اگر منہ کا حصہ کھلا رہے تو اس کو بھی بند کر دیں، کیونکہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انتقال کے بعد اگر آپ نے آنکھیں بند نہ کی اور منہ جو کھلا رہے اگر اسے بند نہ کیا آپ نے، تو ایک وقت گزرنے کے بعد نہ آنکھ بند کر سکتے ہیں نہ منہ کو بند کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر تک آپ اگر ہاتھ پیر وغیرہ ادھر ادھر مڑے ہوں، آپ آسانی سے ہاتھ پیر کو سیدھا کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور منہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ اور رشتہ دار اور وہاں جو احباب موجود ہیں، پہلی فرصت میں روح قبض ہونے کے بعد اس کی آنکھیں بند کریں اور اس کے ہاتھ پیر کو بالکل سیدھی جانب کر دیں، تاکہ غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، دفن کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری اور مشقت نہ ہو۔ ورنہ اگر ہاتھ اور پیر ٹیڑھے ہوں تو اس وقت کچھ دقت ہوتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے احباب کی ذمہ داری ہے کہ آنکھ بند کریں، منہ بند کریں اور ہاتھ پیر اگر کچھ ٹیڑھے ہوں تو اس کو بالفور سیدھے کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب اس کو غسل کے لیے لے جائیں، سب سے اہم بات غسل دینے میں ستر پوشی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میت ہیں، ان کے ساتھ جیسے چاہے ہم معاملہ کر سکتے ہیں، شریعت نے کہا کہ نہیں۔ سب سے پہلے غسل دینے والا اپنے ہاتھ میں ہینڈ گلوز کا استعمال کرے۔ بغیر ہینڈ گلوز کے غسل دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ ہینڈ گلوز کا استعمال کرے اور میت کو ایک مناسب جگہ پر لٹا دے، اور میت کے جسم میں جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پہلے اتار دے۔ اگر کپڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں، صرف انہوں نے چادر جو ہے لپیٹ کے رکھے ہیں اور لنگی لپیٹ کے رکھے ہیں، تو آسانی سے اس کو جو ہے نکال دے سکتے ہیں۔ جسم میں کچھ ایسا کپڑا ہے کہ اس کو ریمو کرنا، نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، تو باقاعدہ قینچی سے کپڑے کو کاٹ دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی چادر یا کوئی لنگی وغیرہ کی طرح کوئی کپڑا جو ہے، خاص کر جو مقام صدر پوشی کے قابل ہے تو اس مقام پر باقاعدہ اس کپڑے کو جو ہے بچھا دیں۔ اس کے بعد غسل دینے والے اور وہاں جو احباب ہوں گے، وہ میت کا جو سر ہے وہ آہستہ سے، جیسے کسی کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں تو مکمل تو میت بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کوئی میت مکمل ایسے بینڈ نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بٹھانے کے قریب اس کو جھکائیں، اور اس کے بعد غسل دینے والے سب سے پہلے میت کے پیٹ پر آہستہ آہستہ یعنی ہلکا سا اس کو پیٹ پر ملنے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ اس کو پیٹ کو دبانے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں پر کوئی گندگی ہو، وہ گندگی نکلنے کا جو مقام ہے اس مقام سے گندگی باہر آ جائے گی۔ اگر غسل دینے والے محسوس کر رہے ہیں کہ گندگی باہر نکلی ہے، تو پہلی فرصت میں اس مقام سے ہینڈ گلوز کا استعمال کرتے ہوئے اور کپڑے کے اندر سے اپنے ہاتھ کو گزار کر
اچھی طرح سے اس حصے کو صاف کر دے، یا تو مٹی سے اور صابن سے اور پانی سے پہلی فرصت میں اچھی طرح سے 2 مقام جہاں سے پیشاب اور پاخانہ نکلتا ہے تو اس مقام سے گندگی کو اچھی طرح صاف کر دیں، اور جب صفائی ہو گئی الحمدللہ اطمینان ہو جائے تو اس کے بعد غسل دینے والا غسل کی نیت کر لے، غسل دینے والا غسل کی نیت دل میں کر لے، اور جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرائے۔ وضو کرانا مستحب ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرائے۔ البتہ ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی پہنچانا کلی کرنا یہ تو میت کے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے اوپر سے بس یعنی اس کو صاف کر دے، اندر پہنچانا مشکل ہے۔ اور اس کے بعد میت کے دائیں جانب پانی بہائیں اور میت کے بائیں جانب پانی بہائیں، اور اس کے بعد حسب ضرورت 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جیسے میت کی جسم میں جیسے گندگی اور نجاست نظر آئے اور جیسے غسل دینے والے محسوس کریں کہ ہاں مطلب اتنی مرتبہ غسل دے تو تقریباً جو ہے جسم پاک و صاف ہو سکتا ہے، اچھی طرح سے رگڑ کر صابن کا استعمال کرتے ہوئے، شیمپو کا استعمال کرتے ہوئے، اس وقت جو ہے بیری کے پتے تھے، بیری کے پتے کو پانی میں ڈال کر اس کے بعد اس کو غسل دینے سے بھی اچھی طرح سے جسم صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صابن ہے، شیمپو ہے، ان سب کا استعمال جو ہے میت کو غسل دیتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اور اہل علم نے احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ اگر آخر میں کافور پانی میں ڈال کر اور اس کافور کے پانی کو جسم پر بہائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے میت کے جسم میں، کیونکہ میت کو غسل دینے کے بعد کبھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسم سے بدبو نکلنے لگتی ہے، اگر کافور کا استعمال آپ پانی میں کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بو نہیں آئے گی جس سے اوروں کو تکلیف نہیں ہوگی، تو لہٰذا کافور کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ آخر میں پانی میں کافور ڈال کر اس کے بعد جسم پر جو ہے اچھی طرح سے اس کو بہا دیں۔ تو یہ تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 3 مرتبہ غسل دیں، 5 مرتبہ جو پانی بہائیں۔ غسل دینے والے میت کے جسم کو سامنے رکھ کر غسل جو ہے دیں، اور اچھی طرح سے یعنی میت کے جسم کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ اور جو احباب ہوں گے غسل دینے والے کے ساتھ جو تعاون کریں گے تو وہ باقاعدہ جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ کہ کہیں پر بھی سطر پوشی میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ حصہ جس کو زندگی بھر چھپاتے رہے کہ اس کو غسل دیتے ہوئے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ غسل دینے والے بھی خیال رکھیں اور جو پانی لا کے دیتے ہیں یہ سب جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب پوری طرح سے غسل سے فارغ ہو جائیں تو تولیہ، ٹول وغیرہ کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے اچھی طرح سے میت کے جسم کو پوچھ دیں۔ اور غسل دیتے ہوئے دوستو چند باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کو جو ہے یعنی غسل دیں گے، اور عورتیں عورت کو جو ہے غسل دیں گی، عورتیں عورت کو غسل جو ہے دیں گی، اور مرد حضرات مرد کو جو ہے غسل دیں گے۔ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بیوی شوہر کو اگر چاہے تو غسل دے سکتی ہے، اسی طرح سے شوہر چاہے تو بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس رشتے کے علاوہ کوئی اور باپ بیٹی اور ماں بیٹا ہرگز بالکل جائز نہیں ہے کہ وہاں پر مرد ہی کو غسل دے، عورت ہی کو غسل دینا چاہیے۔ اور صرف شوہر اور بیوی کے رشتے میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوستو غسل جب ہم دیں تو سب سے اہم، جیسا کہ میں نے کہا کہ سطر پوشی کا پورا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ بے احتیاطی کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شریعت کی یہ کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ دیکھو انتقال کے بعد بھی میت کے ساتھ احترام کا معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ انتقال ہو گیا جیسے سا اس کے ساتھ معاملہ کرے، کہا کہ نہیں، یہاں پر اس کے ساتھ پورے احتیاط کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہتر ہے تو قریبی رشتہ دار ہیں وہ غسل دیں۔ ابھی جو غسل کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے خاندان میں اس پر عمل کریں۔ بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، اگر جو بچے کا انتقال ہو جائے، اگر ماں غسل دینا چاہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنا سخت دل ہے، دیکھو ماں کا، بچے کی وفات ہوئی اور تھوڑا بھی غم نہیں ہے، غسل دینے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ارے غسل دینا یہ اس کے دل کے یعنی سخت ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ شریعت پہ عمل کر رہی ہے۔ جاتے جاتے دفن کرنے، مٹی کے حوالے کرنے سے پہلے اگر ماں اپنے معصوم لختے جگر کو اگر غسل دینا چاہے، ہمارا معاشرہ کوستا ہے،
کتنا سخت دل ہے اس پتھر نما اس عورت کا دل ہے کہ اپنے بچے کو غسل دے رہی ہے. نعوذ باللہ غلط نہیں ہے دوستو یہ. ارے یہ تو ہونا چاہیے. شریعت نے اسی کو کہا کہ قریبی رشتہ دار میت کو غسل دے. اگر قریبی رشتہ دار گھبرا رہے ہیں, خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اور نہیں جانتے ہیں غسل کا پورا مسنون طریقہ, تو ایسی صورت میں جو دیگر احباب غسل دینے والے وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ورنہ افضل یہی ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی غسل دے. اور غسل دینے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد وہ غسل کر لے. غسل دینے کے بعد وہ غسل کر لے, یہ مستحب ہے غسل دینے والے کے لیے. دوستو غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم کفن پہنانے کے لیے لائیں تو جو مسنون طریقہ بتایا گیا ہے کفن پہنانے کا, مرد حضرات کو 3 کپڑوں میں کفن کے 3 کپڑے مرد حضرات کے لیے ہونا چاہیے اور خواتین کے لیے 5 کپڑے. اور خواتین کے جو 5 کپڑے ہوں گے ان میں سے ایک کپڑا, ایک چادر دوپٹہ, اور دوسری چادر, دوسرا کپڑا قمیص, اور تیسرا کپڑا ازار کا, اور بقیہ 2 چادریں ہوں گی. اور مرد حضرات کو جو 3 کپڑوں میں کفن پہ دینا جو مسنون ہے وہ 3 چادریں جو ہے بچھا دیں گے. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بینچ پر 3 چادر بچھا دیں اور میت کو اس پہ لٹا دیں. سب سے جو اوپر چادر ہے اس کے دائیں جانب کا حصہ اور بائیں جانب کا حصہ پکڑ کر آپس میں اس کو موڑ دیں. پھر دوسری چادر کو دائیں اور بائیں جانب کو لے کر موڑ دیں. پھر جو سب سے نیچے چادر ہوگی اس کو لے کر آپس میں جو موڑ دیں. گویا کہ 3 چادریں ہیں, ایک کے بعد دیگرے, ہر چادر کو دائیں اور بائیں جانب کو لے کر موڑ دینا چاہیے. اس کے بعد سر کے پاس, کمر کے پاس اور پیر کے پاس گھانٹ جو ہے باندھ دیں تاکہ کفن کا کپڑا جو ہے نہ کھلے. جب اٹھا کے آپ جو ہے جنازے پہ رکھیں گے, پھر اس کے بعد قبرستان میں جب پہنچیں گے, قبر پہ آپ جب اتاریں گے تو اگر جو ہے گھانٹ نہ ہو, اگر اس کو آپ نے نہ باندھا ہو تو اس وقت جو ہے کفن کے کپڑے کھلنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو اسی لیے سر کے پاس, کمر کے پاس اور پیر کے پاس 3 گھانٹ جو ہے آپ جو ہے باندھ دیا کریں. اور اسی جب لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد, تو جو سر کے پاس جو گھانٹ باندھے ہیں اس کو آپ جو ہے کھول دیتے ہیں اور آسانی سے جو ہے, یعنی جب آپ چادریں الگ کریں گے جو 6 فولڈ ہوں گے 3 چادروں میں, تو آسانی سے لوگ جو ہے اس میت کا چہرہ جو ہے دیکھ لیتے ہیں. اور جہاں تک خواتین کی بات ہے تو سب سے پہلے 2 چادریں بچھا دیں گے اور سر کے پاس دوپٹے کا کپڑا, اور پھر اس کے بعد قمیص کا کپڑا, اور پھر نیچے ازار کا کپڑا. دوپٹے کے کپڑے سے سر کو باندھ دیں گے اچھی طرح سے, اور پھر قمیص کے کپڑے سے اور ازار کے کپڑے سے عورت کے جسم کو لپیٹ دیں گے, اور پھر 2 چادریں باقی رہیں گی. ان 2 چادروں کو دائیں اور بائیں جانب پکڑتے ہوئے ایک دوسرے کو موڑ دیں, تو گویا کہ پورے 5 کپڑے ہیں جن میں خواتین کو کفن جو ہے پہنانا ہے. غسل دیتے ہوئے ایک بات جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے, اگر خواتین کے بال زیادہ ہیں تو غسل دیتے ہوئے ان کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے تاکہ غسل دینے والی خاتون کو سر اچھی طرح سے پاک و صاف کرنے میں آسانی ہو. اگر بال زیادہ ہو تو اہل علم نے کہا کہ خواتین کے بال کو 3 حصوں میں آپ الگ کر لیں اور اس کے بعد اس کے سر کو اچھی طرح سے پاک و صاف کر دیں. اور جہاں تک کفن پہنانے کی بات ہے, ہم نے کہا کہ ایک دوپٹے کا کپڑا ہوتا ہے, اور احمد جو کفن کے کپڑے تیار کرتے ہیں ان کے پاس میت کی جو جسامت ہوتی ہے, ان کی جو سائز ہوتی ہے, جتنے وہ وزن ہوتے ہیں اور جتنے لمبے ہوتے ہیں, چوڑے ہوتے ہیں, اس کے حساب سے ماشاءاللہ جو ہے وہ تیار کر کے کپڑے لا لیتے ہیں. لہٰذا دوپٹے کا ایک کپڑا ہوتا ہے, قمیص کا ایک کپڑا ہوتا ہے, ازار کا ایک کپڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد 2 چادریں ہوتی ہیں. ان 5 کپڑوں میں عورت کو جو کفن پہنانا چاہیے اور 3 کپڑوں میں مرد حضرات کو کفن جو پہنانا چاہیے. سوال یہ ہے, اگر کفن کے کپڑے کم ہیں, صرف 2 ہی کپڑے ہیں, تو کیا کریں؟ کوشش کریں کہ یہ اصل مسنون طریقہ ہے کہ 3 کپڑے میں آپ مرد حضرات کو کفن پہنائیں اور 5 کپڑوں میں عورتوں کو. اگر ان سے کم کپڑے ہیں, میسر نہیں ہے, ایسے مقام پہ ہیں, تو جو کپڑا میسر ہے اس کپڑے میں آپ لپیٹ کر میت کو دفن کر دیں. جو کپڑا میسر ہے اس کپڑے میں لپیٹ کر میت کو دفن کر دیں. جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے, دسترخوان پر بیٹھے, افطاری کا وقت تھا, قسم قسم کی نعمتیں, اور بہت مالدار صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کہا کہ آپ کے فرزند ابراہیم بیان کرتے ہیں
کہ ان عبد الرحمن ابن عوف اتی بطعام وکان صائما، تو اس موقع پر جب آپ روزے کی حالت میں کہ دسترخوان چنا گیا، دسترخوان پر جو ہے چیزیں لا کے رکھی گئی، جب نعمتوں کو آپ نے دیکھا تو احد کا منظر آپ کو یاد آ گیا۔ احد کے میدان میں سبحان اللہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، ان میں 2 عظیم صحابہ کو یاد کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، احد کا منظر یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی بردہ ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا رأسه۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میدان احد کو یاد کرتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی میدان احد میں۔ اللہ اکبر، اسلام کے سب سے پہلے داعی مدینہ کے حق میں، مدینے کے سب سے پہلے استاذ، اللہ کے نبی ہجرت کرنے سے پہلے دین سکھانے کے لیے اللہ کے نبی نے جس صحابی کا انتخاب کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایسے عظیم صحابی کو میدان احد میں کفن کا کپڑا بھی صحیح طور پر نصیب نہ ہوا۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حالت ایسی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی، اتنا کپڑا تنگ تھا، چادر اتنی تنگ تھی، اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کا حصہ کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ اس چادر سے سر ڈھانپ دو اور جو پیر کا حصہ ہے اس میں گھاس پھوس رکھ کر اسے بند کر دو، دفن کر دو۔ تو دوستو اگر کپڑا میسر نہ ہو تو جو کپڑا میسر ہے کفن کے لیے اس کپڑے میں جو ہے دفن کر دے، کفن کے کپڑے پہنا دے۔ اس کے بعد اب دفن کے لیے لے کر جاتے ہیں قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوں گے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔ ایک اور روایت میں ہے یرحم اللہ منا المستقدمین والمستاخرین کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنا قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے مسنون ہے، صرف مرد حضرات جائیں گے قبرستان، عورتیں تو نہیں جائیں گی۔ اور جہاں تک دفن کرنے کی بات ہے، قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قبر لحد کی ہوتی ہے جو بغلی قبر بولتے ہیں، کہ گڑھا کھود دیا آپ نے، پھر اندر سے ایک جو ہے کمرہ نما، میت کا جو جسم ہوتا ہے اس کے حساب سے کمرہ نما بناتے ہیں۔ اگر زمین سازگار ہے، مدینے میں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر تقریباً قبریں جو ہے بغلی ہوا کرتی ہیں، جو لحد کی قبر کہتے ہیں، گڑھا کھود دیتے ہیں، پھر اندر سے ایک کمرہ بناتے ہیں اور میت کو اندر پہنچا دیتے ہیں نیچے اتر کر، اور جو حصہ ہے وہاں پر جو ہے اینٹ جو ہے رکھ دیتے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بس مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اگر زمین سازگار ہے تو لحد کی قبر افضل ہے اور بہتر ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں پر جو طریقہ ہوتا ہے الحمدللہ اس طریقے کی بھی گنجائش ہے، لحد کے بغیر جو ہمارے پاس جو طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا الحمدللہ۔ تو عموماً سوال ہوتا ہے کہ مولانا کیا کوئی دفن کرتے ہوئے مخصوص دعا ہے کیا؟ حقیقت میں حدیث میں جو ثابت ہے دوستو، جب جنازے سے گھاٹ سے آپ اتاریں گے میت کو تو اتارنے والے اور قبر میں رکھنے والے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا ثابت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ بسم اللہ کہہ کر آپ نکالیے گا۔ اور یہاں پر یہ ضروری ہے اگر خاتون ہے تو جو محرم جو رشتہ دار ہے بس وہی میت کے جسم کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ بعض ہمارے نوجوان جو ہے خدمت کے نام پر آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ وہ عورت کا جو ہے جسم ہوتا ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل یتیم ہے عورت یا کوئی ان کے پرسان حال نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مجبوری میں اگر دوسرے لوگ اتارتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ اگر رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، تو وہی میت کے جسم کو قبر پہ اتاریں گے۔ یہاں پر بالکل بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو غیر محرم ہے وہ ہرگز میت کے جسم کو نہ چھوئیں، جیسے غیر محرم میت عورت کو نہیں دیکھیں گے اسی طرح سے اس کے جسم کو بھی نہیں چھوئیں گے قبر میں اتارتے ہوئے۔ اگر بالکل مجبوری ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے، اور مجبوری کی صورت میں چیز جائز ہے، جو احباب وہاں ہوں گے انشاءاللہ وہ اتار دیں، اور اتارتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر نیچے اتار دیں۔ اور اکثر سوال کرتے ہیں کیا مولانا میت کے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا جو ہے یعنی مسنون ہے کیا؟ ہاں بالکل، میت کا چہرہ بھی آپ کیا کیجئے گا، تھوڑا سا جو قبلے کی جانب ہے آپ اس کی طرف کر دیجئے گا۔ قبلے کی طرف میت کے چہرے کو کرنا یہ مسنون ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد الحمدللہ آپ دفن سے فارغ ہو جائیے گا، مٹی ڈال لیجئے گا،
यहां पर भी लोग सवाल करते हैं क्या 3 मरतबा मिट्टी डालना है? बाद लोग मिट्टी डालते हुए मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये आयत भी पढ़ते हैं सूरह ताहा की, जबकि ये साबित नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी डालने का मौका मिलता है तो आप डालिएगा, 1 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी मरतबा डालना चाहे डालिएगा। अगर कुछ ज्यादा भीड़ है, आप पहुंच नहीं पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मिट्टी ना डालने से आप गुनहगार नहीं होंगे, आपको वो अजर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। असल अजर क्या है? आप अगर मय्यत का, जनाजे का पीछा करते हुए आप कब्रिस्तान तक पहुंचे, दफन में शरीक रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक कीरात उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिल गया आपको। बाकायदा वहां पर यानी मिट्टी डालने से ही वो सवाब मिलेगा, ऐसी कहीं रिवायत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िएगा, मिट्टी डालिएगा। और इसी तरह से जनाजे को लेने के हवाले से भी यानी बाज अहबाब समझते हैं कि जनाजे को घाट को छू लेना ये इबादत है। नहीं अल्लाह के बंदो, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह कंधा दे सकते हैं तो दीजिएगा। बहुत सारे अहबाब क्या करते हैं, मय्यत को ऐसा छू देते, जनाजे को, बाद लोग ऐसा दिल पे हाथ रखते, ऐसे जो है चूमते भी है, मतलब ये तरीका सही नहीं है। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह कंधा दीजिए, कंधा देना बहुत अच्छा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी कोई खास फजीलत तो नहीं है, लेकिन आप कंधा दीजिएगा। और जब आप मय्यत को लेकर जाएंगे, लोग सवाल करते क्या जिक्र की पाबंदी करनी चाहिए? जिक्र की पाबंदी करना लाजिम तो नहीं है, लेकिन मकाम ऐसा होता है इबरत का, खुद ब खुद जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अगर अल्फाज निकल आए तो कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। और इसी तरह से असल लेकर जाते हुए मौत को याद करें, खबर को याद करें, आखिरत को याद करें, अपने दिल में नरमी लाएं। असल ये जो है होना चाहिए। आप सिर्फ जबान पे जिक्र लाकर दिल कहीं और अगर मौजूद है तो ये असल मकाम नहीं है। आप ले जाते हुए दिल पूरी तरह से नरम है, आखिरत में सरशार है, असल यही चीज होनी चाहिए ले जाते हुए। जो इसे बाद लोग समझते हैं कि मय्यत को छू लेना ये काफी है, नहीं अल्लाह के बंदो, आप अगर कंधा दे सकते हैं तो दीजिएगा, लेकिन आपकी हालत खुद ऐसी है कंधा देना बहुत मुश्किल है तो खुद को तकलीफ में मत डालिएगा। इंशाअल्लाह ये फर्ज किफाया है, हमारे बाज़ अहबाब हैं, नौजवान हैं, अगर वो जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक अहम बात क्या है, आप अगर दफन में शरीक हो सकते हैं तो जरूर शरीक होने की कोशिश करें, क्योंकि उमूमन कभी आपके पास मौका रहता है, फुर्सत रहती है, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी मुद्दतें गुजर जाती, जमाना गुजर जाता, कब्रिस्तान में कदम रखने की तौफीक हमें नहीं मिलती है। दोस्तों उस घड़ी का इंतजार ना करें, उस घड़ी का इंतजार ना करें कि लोग हमें कब्रिस्तान के ऊपर से पहुंचाएं, कंधों पर से पहुंचाएं, अपने पैरों से भी चल के जाएं कब्रिस्तान। अल्लाह की कसम ये दिलों की सख्ती खत्म होगी, ये दिलों में नरमी आएगी, हमारे गुनाहों में कमी होगी और हमारे अंदर आखिरत की याद आएगी। ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कभी मुद्दत गुजर जाती है, कब्रिस्तान में कदम रखने की तौफीक नहीं मिलती है। हालांकि हम और आप जानते हैं कब्रिस्तान की जियारत ये मसनून है, और ऐसे मौके पर सवाब हासिल करने की नीयत से आप अगर मय्यत का पीछा करते हुए जनाजे के पीछे पीछे चलेंगे और वहां कब्रिस्तान पहुंचेंगे, सिर्फ खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको बिइज़्निल्लाह यानी एक और कीरात उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कब्रिस्तान की जियारत करो, फइन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा, ये जियारत तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी, ये जियारत तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी। और एक सवाल किया जाता है, क्या मौलाना कब्रिस्तान में जब दफन से फारिग हो जाएं, आमना रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, मय्यत के सर के पास, पैर के पास खड़े होकर सूरह फातिहा और आखिरी आयतें पढ़ना है क्या? अल्लाह की कसम दोस्तों ये सब रिवायात साबित नहीं है। असल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन से फारिग होने के बाद सहाबा से फरमाते, इस्तगफिरू ली अखीकुम फइन्नहु युसअलुल आन, फइन्नहु युसअलुल आन, कि तुम अपने भाई के हक में मगफिरत की दुआ करो, अभी उनसे हिसाब व किताब होगा, सवालो जवाब होगा, सवालो जवाब होगा। सबात कदमी के लिए उनके कदम मजबूत रहे, उनके दिल मजबूत रहे, इसके लिए तुम दुआ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन से फारिग होने के बाद कभी आपने किसी एक सहाबी के हक में भी आपने इज्तिमाई दुआ ना की। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई इज्तिमाई दुआ मिलजुल कर सब खड़े होकर एक इमाम जो है दुआ करें, पीछे सब आमीन करें, अगर ये जो है साबित हो, अल्लाह के नबी जरूर आगे बढ़ते, अपने सहाबा को तालीम देते। लेकिन
اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, معاملے کو ہمارے حوالے کیا. ہر بندہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی الفاظ میں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ صحیح, کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مرحوم کے حق میں مانگیے گا, ضرور اللہ قبول کریں گے. اپنی زبان میں, اردو میں, تیلگو میں, جو زبان آپ جانتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر مانگیے گا, اے اللہ اس کی مغفرت فرما, مرحوم کی مرحومہ کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کے آخرت کے مرحلے کو آسان فرما, اور سوال جواب کو آسان فرما, قبر کو عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما. یہ جو الفاظ ہیں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ دعا کریں دوستو. اجتماعی دعا وہاں ثابت نہیں ہے. ایک اور بات جو جنازے سے ریلیٹڈ ہے, یہ کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. عموماً نماز جنازہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے, کیا مولانا ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ہے کیا؟ جنازے کی نماز تو ہم جانتے ہیں, الحمدللہ امام صاحب بھی اللہ جزائے خیر دے, جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو وقتاً فوقتاً وہ اعلان کرتے ہیں کہ جنازے کی 4 تکبیرات ہیں. پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے اور ضم سورہ پڑھنا چاہیے, اور دوسری ضم سورہ پڑھنا مسنون ہے, یعنی اگر کوئی بندہ صرف سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کر لے الحمدللہ اس کی تکبیر ہو گئی. تو پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور ضم سورہ جو ایکسٹرا ایک اور سورت ہے وہ پڑھنا مسنون ہے. اگر پڑھنا ہو تو پڑھیے گا, سورہ اخلاص وغیرہ, سورہ کوثر وغیرہ آپ پڑھیے گا. اور دوسری تکبیر کے بعد جو درود ابراہیمی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور تیسری تکبیر کے بعد میں یہاں پر ضرور تمام سے کہوں گا, اپنے موبائل میں دعا ڈاؤن لوڈ کیجئے گا, چلتے چلتے یاد کیجئے گا. دوستو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی جنازے پڑھتے یہ دعا مکمل یاد نہیں رہتی ہمیں, افسوس کی بات ہے. معاف کرنا, میں کسی کو ٹارگٹ تو نہیں کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کس کو دعا یاد ہے. اگر کوئی ایگزام کا موقع ہوتا تو میں پوچھتا آپ لوگوں سے, بھائی آپ دعا پڑھیے, آپ دعا پڑھیے. ایگزام کا موقع نہیں ہے, سمجھانے کا موقع ہے یہ. اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا, اپنے موبائل میں ضرور یہ دعا ڈاؤن لوڈ کیجئے گا, اور ضرور جب بھی موقع ملے, عورتیں بھی سن رہی ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا, یاد کیجئے گا دعا. یہ بہت سارے مقام شریعت کی بات آتی ہے, مولانا تیسری تکبیر کے بعد اردو میں مانگ سکتے ہیں کیا؟ دین کے مسئلے میں ہم ایسے راستے تلاش کرتے نہیں, مانگو آپ جو دعا ثابت ہے پہلے وہ مانگو نا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, اللہم لا تحرمنا اجرہ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ. ایک اور روایت میں وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ کی جو روایت ثابت ہے. تو الحمدللہ یہ دعا نماز جنازہ کی ہے. دوستو یاد کرنے کی کوشش کی. دنیا کے بڑے بڑے فارمولے ہم یاد کر لیتے, بڑے بڑے فارمولے یاد کر لیتے, دنیا بھر کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں, ایسی دعائیں یاد کر. رمضان میں آخری عشرہ ہے, تاخرات میں کیا کرنا چاہیے مولانا؟ تاخرات میں آدھا گھنٹہ دعا کے لیے نکالیے اور بیٹھ کے تاخرات میں بیٹھ کے یاد کیجیے. الحمدللہ اللہ کی قسم آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا, اور ان تاخراتوں کے ذریعے سے آپ اپنی دعاؤں کو سبحان اللہ زندگی سے جوڑیے گا. اور کبھی موقع نہ ملے امام صاحب کو کہنے کی کہ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھنی چاہیے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ 50 سال میں ایک مرتبہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں, وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے. دوستو یہ بس ہم ایک عاجزانہ ایک اپیل آپ سے کرتے ہیں, اگر یاد ہے تو فیا مرحبا, یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں, یہ ہماری درخواست ہے. مزید اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغیرہ کی جو دعا ہے الحمدللہ وہ اختیار ہے, چاہے تو پڑھیں ورنہ اسی پر اکتفا کر لیں, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں انشاءاللہ. اور سوال کیا کرتے مولانا, جب ہم مکہ اور مدینہ جاتے ہیں حرمین شریفین, اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے, عمرہ یا حج کی ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں وہاں کے امام صاحب چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک سلام پھیرتے ہیں. تو کیا نماز جنازہ میں ایک سلام ہے, 2 سلام؟ حقیقت میں دوستو 2 سلام مسنون ہے, حنابلہ کے پاس ایک سلام چونکہ فرض اور واجب ہے تو اس پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں, ورنہ اصل 2 سلام ہی الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہے, تو اس پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ. وہاں جاتے ہیں ایک سلام پر بھی آپ اکتفا کر لیجئے گا, لیکن مؤذن چونکہ اس سلام کو دہراتے ہیں تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ ایک اور سلام پھیر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ تو مسئلہ سلام کا حل ہوا. اب آئیے اصل مسئلہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا. اکثر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے, یہ مسئلہ. اور عیدین کی تکبیرات
جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان میں جو 12 تکبیرات ہوتی ہیں تو کیا ان میں بھی ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے؟ غور سے سنیے گا. عیدین کی تکبیرات ہوں یا جنازے کی تکبیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا، اور وہیں پر یہ بھی ثابت نہیں ہے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف تکبیرات کا ذکر ہے، نہ اٹھانے کی کوئی دلیل ہے نہ اٹھانے کی کوئی دلیل ہے. آپ نے منع بھی نہیں کیا اور اٹھانے کی بھی بات نہیں کہی. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جنازے کی تکبیر میں، عیدین کی تکبیر میں نماز میں شریک ہوتے، آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور ہمارے نبی کا ایک عمومی عمل کیا ہے، سنت کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند کل تکبیرہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے موقع پر، اللہ اکبر کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے تھے. تو لہٰذا مسئلے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا یہ بھی درست ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر کھڑے رہنا یہ بھی درست ہے. انشاءاللہ موقع ملے تو ہاتھ اٹھائیے گا. جنازے میں کبھی کبھار بہت بھیڑ ہوتی ہے، سب قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، بھیڑ کی وجہ سے اٹھا نہیں سکتے، چھوڑ دیجئے گا. اور جہاں اٹھا سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر کوئی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو وہاں پر اٹھائیے گا الحمدللہ. تو جنازے کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ اٹھائے بغیر رہنا دونوں ثابت ہے. اور جنازے کی نماز جب پڑھائیں گے تو امام صاحب ماشاءاللہ تو وہ مرد حضرات کے لیے سر کے پاس کھڑے ہوں گے، اور خواتین کا جنازہ ہو تو وہ سینے کے پاس، کمر کے پاس جو ہے کھڑے ہوں گے. اور خواتین بھی اگر نماز جنازہ پڑھاتی ہیں تو مرد کی طرح وہ آگے نہیں بڑھیں گی، وہ صف کے درمیان ہی میں کھڑی رہے گی، اور صف کے درمیان ہی کھڑے رہ کر سامنے جنازہ ہوگا اور وہاں پر نماز جنازہ عورتیں جو ہے پڑھا سکتی ہیں. جو کچھ باتیں رہی دوستو اس جنازے سے متعلق، تدفین سے متعلق، جو ہم نے آپ کے حوالے کی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شریعت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے مطابق، ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیندار زندگی نصیب فرمائے، حسن خاتمہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب روح قبض ہو اللہ تبارک و تعالی توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے، کتاب و سنت پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہر پریشانی اور آفت سے سب کی حفاظت فرمائے. جو ہم میں سے انتقال کر گئے ہوں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے آخرت کے مراحل کو آسان فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. بشر ہونے کے ناحیے سے جو انہوں نے چھوٹی بڑی غلطیاں کی ہوں اللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے حقوق اگر ہمارے ذمے ہو ان حقوق کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نار جہنم سے بچا لے. اللہ ہم سب کو نار جہنم سے دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے. نبی کا وعدہ ہے اس ماہ مقدس میں آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں. ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ ہم سب کی گردنوں کو، ناموں کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہم سب کے حق میں جنت کے فیصلے فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.